الحمدللہ ذی العزت والعلا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار حج کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی. کچھ مسائل اور کچھ حدیثیں گزشتہ جمعہ کے اندر ہم نے سماعت کی. مزید کچھ حدیثیں اور کچھ مسائل شرعیہ آج کی نشست کے اندر ہم سماعت کریں گے. جن لوگوں پر حج لازم ہے اللہ وہاں پہنچنے کے اسباب پیدا فرمائے. جو بیچ میں رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے اور موت سے پہلے اس فریضے کو اللہ ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے. طبرانی اوسط میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ داؤد پیغمبر آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ اے اللہ جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ پیارے داؤد ہر زائر کا یعنی زیارت کرنے والے کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے. میرے گھر کی زیارت کرنے والے ان کا مجھ پر حق ہے. میں انہیں دو چیزیں دوں گا. ایک چیز کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور دوسری چیز کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. جو چیز میں انہیں دنیا میں دوں گا جب وہ میرا گھر دیکھ کے آئیں گے میرے گھر کی زیارت کر کے آئیں گے دنیا میں کیا دوں گا؟ میں انہیں عافیت اور امن کی دولت عطا فرماؤں گا. دوسرا جب وہ دنیا گزار کر میرے دربار میں پہنچیں گے موت کا قانون پورا ہوگا میرے ساتھ ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا گھر دیکھ کے آیا ہے میں اسے دوسری جزا یہ دوں گا اس بدلے کے اندر میں اسے بخشش کی خیرات عطا فرماؤں. جب میرے ساتھ ملاقات ہوگی تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور ایک اور حدیث شریف کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ او کما قال علیہ السلام. محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان ایک مرتبہ بندے نے کیا پھر دوسری مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان جتنی خطائیں ہیں عمرہ ان خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور حج کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والحج المبرور وہ حج جو اللہ کے دربار کے اندر مقبول ہے اور منظور ہے. حج اس طرح بندے نے ادا کیا جس طرح ادا کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا تھا. فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ مقبول حج کی جزا اللہ کے پاس جنت کے علاوہ کوئی نہیں.
یعنی بدلے میں اللہ تعالیٰ جس کا حج مقبول ہوا اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ساری دوڑیں ہیں جنت کے لیے۔ دنیا کے اندر مذہبی طور پر جتنی بھی مصروفیات ہے اس کا نتیجہ پیچھے جنت ہی تو ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور حج مبرور تھا یعنی مقبول تھا، وہ حج جو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، جس طرح حج کا حق تھا۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ حج کرنے کے لیے بے شمار لوگ جاتے ہیں، حج کر کے کتنے آتے ہیں یہ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فقط چلے جانا وہاں پر یہ کافی ہو جائے گا۔ ابھی یہ چند دن پہلے ایک فون آیا اور اس نے مجھے حیران کر کے رکھا، ایک جوان جو گزشتہ سال حج کر کے آیا تو اب کبھی کسی سے اس نے سنا کہ ایک غلطی اس سے وہاں ہو گئی، تو اب نیکسٹ حج آنے والا ہے، یعنی 6 مہینے تو اس سے گزر چکے ہیں، اب نیکسٹ حج آنے والا ہے۔ غلطی وہ کیا کر کے آیا، وہ طواف زیارت نہیں کر کے آیا، اور حج کا دوسرا رکن ہے طواف زیارت، 10، 11 یا 12 کو طواف زیارت کرنا ہوتا ہے، اور نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے، بندے کی بیوی اس وقت تک بندے پر آرام ہوتی ہے جب تک وہ طواف زیارت نہ کر لے۔ اس نے کہا میں بیمار ہو گیا اور پھر بیماری کے نتیجے کے اندر میں پاکستان واپس آ گیا، میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تو میں نے نہیں کیا، تو اب مجھے پتا چلا اب کیا کروں۔ تو اب میں نے کہا کہ حج کرنے تو بے شمار جاتے ہیں لیکن کر کے آتے ہیں وہ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت ہے جب تک اسے سیکھ کر نہیں کریں گے وہ اس طرح ادا نہیں ہوگی جس طرح ادا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک عملی چیز ہم وہاں دیکھ کر آئے ہیں۔ بے شمار مسلمان وہاں پہنچے ہیں بغیر سیکھے پیسے لگا کے وہاں چلے گئے، لیکن وہاں ان سے ہوا کچھ نہیں، اور اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی انہوں نے جس کے نتیجے کے اندر بعض اوقات 7 جرمانے بھی انہیں پڑے، 7 جانور بھی انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر دیے۔ لیکن جناب عالی عبادت تو پھر ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے اللہ کو مقبول ہے اور منظور ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور حج مبرور کیا۔ رہی بات یہ کہ اب میں نے اسے کیا بتایا ہے، یعنی اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھا۔ حج کے مسائل آج کے دنوں کے اندر اس دفعہ میرا ارادہ ہے بیان کرنے کا، تاکہ نیکسٹ جو جائے وہ کچھ نہ کچھ معلومات لے کر جائے، وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائے، تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ بات بھی آ جائے گی۔ بارکیف اس کا مختصر سا حل یہ ہے کہ اگر کوئی طواف زیارت چھوڑ کے آیا ہے اس کی بیوی اس وقت تک اس پر حلال نہیں ہوگی جب تک وہ دوبارہ جا کر وہاں طواف زیارت نہیں کرتا۔ بے شک 2 سال گزر جائیں، 3 گزر جائیں، 4 گزر جائیں، تب تک بیوی اس پر حرام رہے گی۔ یہ مذہب کا باقاعدہ حکم ہے۔ ایک تو یہ کرے گا یعنی طواف زیارت کر کے آئے گا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ کوئی جرمانہ دے کے جان چھوٹ جائے گی، نہیں، طواف زیارت کرنا ہی پڑے گا، اس کا متبادل یہی ہے۔ ہاں اس کے اندر مزید ایک تفصیل بھی ہے کہ اگر کسی بندے نے طواف زیارت جو وقت تھا، یعنی ایام نحر اس کا وقت ہوتا ہے 10، 11 اور 12، اس کے اندر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے، اس نے اس میں نہیں کیا، بیمار ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، بعد میں اس نے کوئی بھی نفلی طواف کیا، رکا وہاں پر کوئی نفلی طواف کیا، تو مذہب کا حکم یہ ہے کہ یہ نفلی طواف خود بخود طواف زیارت بن جاتا ہے۔ لیکن جو اس نے لیٹ کیا ہے، لیٹ کرنے پر اسے جرمانہ دینا پڑے گا، یعنی ایک جانور اللہ کے دربار کے اندر اسے قربان کرنا پڑے گا حرم شریف کے اندر۔ یہ لگے ہاتھوں میں نے ایک جملہ اس لیے عرض کیا کہ حج کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں لیکن بغیر سیکھ کر جاتے ہیں اور شدید ترین غلطیاں کرتے ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے حج ہی کے عنوان پر ایک اور کلام ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جن پر حج لازم ہے لیکن وہ ٹال مٹول میں کام لے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو گزشتہ نشست کے اندر حج کے واجب ہونے کے متعلق بتایا تھا کہ صاحب استطاعت کون ہے، وہاں پہنچنے کے لیے جو اسباب چاہیے اگر وہ مہیا بندے کے پاس ہیں تو بندہ صاحب استطاعت ہو گیا۔ وہ آج ہوا ہے تو بھی، 10 سال پہلے ہوا تھا تو بھی، 15 سال پہلے ہوا تھا تو بھی صاحب استطاعت ہو گیا ہے۔ وہ حج اس پر تب سے فرض ہے جب وہ صاحب استطاعت ہوا تھا۔ تو جو صاحب استطاعت ہے حج نہیں کرتا، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، ہر سال کہتا ہے اگلے سال کروں گا، پھر کہتا ہے اگلے سال کروں گا، یہ کام کر لوں تو کروں گا، مکان بنا لوں، بچی کی شادی کر لوں، یہ معاملات میں ذرا سیٹ اپ ہو جاؤں پھر حج کروں گا، یہ جو ٹال مٹول ہے یہ مسلسل بندہ گناہگار ہو رہا ہے۔ جب فرض ہو گیا تو فرض کے اندر ٹال مٹول مسلسل بندے کو گناہگار کرتی ہے۔
اور پھر فاسق بنا دیتی ہے، اور پھر یہ وہ بندہ ہے جس کی گواہی مذہب کے اندر مردود ہے، چونکہ ایک چیز اس پہ فرض ہو چکی ہے، جان بوجھ کر یہ نہیں کر رہا، ٹال مٹول کرتا ہے، ہیلے بہانے، خود ساختہ باتیں بنا کر یہ آج سے چھٹی لینا چاہتا ہے۔ آئیے ان کے لیے ایک حدیث شریف سنیے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ملک زادن او راحلتن، جس بندے کے پاس زاد راہ ہے اور سواری ہے، زاد راہ ہے یا سواری ہے، یعنی سواری کا خرچہ ہے یا سواری خود موجود ہے، تو بلغہ الی بیت اللہ، جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، یعنی اللہ کے گھر تک پہنچا دے۔ اتنے پیسے ہیں کہ وہ رستے کے اخراجات برداشت کر کے وہاں جا سکتا ہے، یا اس کے پاس کوئی ایسی سواری ہے کہ اس سواری کے ذریعے وہاں پر پہنچ سکتا ہے، جو وہاں قریب کے لوگ ہیں ان کے لیے معاملہ ہے۔ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ، اور اس نے حج نہیں کیا، زاد راہ تھا، استطاعت تھی، صاحب ثروت تھا، لیکن اس نے حج نہیں کیا۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان یموت یہودیا او نصرانیا، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھ محمد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ یہودیوں کے اور نصرانیوں کے دین کے اندر حج کی عبادت نہیں ہے۔ تو مسلمان پر اگر حج لازم ہے اور وہ حج نہیں کر رہا، تو محبوب کریم علیہ السلام اس وعید سے اس بندے کو متنبع کرتے ہیں کہ اب تو نے حج لازم تھا نہیں کیا، یہ تو کام یہودیوں کا ہے، یعنی وہ حج نہیں کرتے، تو تیرے اوپر لازم تھا، تو نے حج کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ حدیثیں بے شمار ہیں اس عنوان پر۔ میں آج یہ ارادہ رکھتا تھا کہ یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ کون کون سی شرائط ہیں، اگر وہ پوری ہوں تو بندے پر حج لازم ہوتا ہے۔ سب پہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ تو بے شمار لوگوں پر ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ ہے اس پر حج بھی ہوگا، یہ ضروری نہیں، یعنی جس پر زکوٰۃ لازم ہے اس پہ حج بھی لازم ہو، ایسا نہیں ہے، چونکہ زکوٰۃ کا نصاب اور ہے اور حج کا نصاب اور ہے۔ زکوٰۃ یہ تو 3 چیزوں پر، کاروبار پر، سونے چاندی پر، نقدی پر، یہ ان پر زکوٰۃ ہے، اور پھر اس پہ ٹینیور بھی ہے، پورا سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ حج میں یہ معاملے نہیں ہیں۔ حج کا جو آج کل وقت چل رہا ہے، یہ زمانہ، فارم جمع ہو رہے ہیں، جو سرکاری فارم ہیں ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب پرائیویٹ طور پر جمع ہوں گے، اور ایک اطلاع کے مطابق رمضان تک یہ پرائیویٹ بھی جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب تک ملک کے اندر فارم جمع ہو رہے ہیں، جانے کے لیے یہ اسباب مہیا ہیں، تو ان دنوں کے اندر جس بندے کے پاس اتنی ساری رقم آ جائے، کسی بھی جیت کے ساتھ اتنی ساری رقم آ جائے، اور وہ اس کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، اور اس بندے پر حج لازم ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ آئی ہے تو بھی، مثلا اس دفعہ جو حج کی رقم ہے وہ بڑھ گئی، جو سرکاری ہیں وہ 4.5 لاکھ روپیہ، اور جو پرائیویٹ ہیں تقریباً 6 لاکھ کے اندر لے کر وہ جا رہے ہیں، تو 4.5 لاکھ روپیہ سرکاری پلس 50,000 بندہ اگر بچوں والا ہے تو اسے گھر چھوڑ کر جانے چاہیے، چونکہ یہ ضرورت بھی اس پر ہے، نان نفقہ کی ذمہ داری یہ بھی اس پر ہے، اور پھر کچھ ساتھ بھی لے کے جائے گا، یعنی اگر سرکاری اس نے فارم جمع کروائے ہیں تو تقریباً 5-5.5 لاکھ روپیہ ہو تو حج اس پہ لازم ہے۔ اور اگر وہ پرائیویٹ جا رہا ہے، سرکاری نام نہیں نکلا یا جمع نہیں کروا سکا، اب پرائیویٹ جانا چاہتا ہے، تو اس کے بعد تقریباً 6 اور 6.5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، اور گھر میں اگر وہ دے کر جانا چاہتا ہے، اس پر ذمہ داری ہے نان نفقہ کی، تو 7 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہونا چاہیے، پھر اس کے اوپر حج لازم ہوگا۔ ان دنوں کے اندر میں نے کہا تھا کہ یہ مسائل ان دنوں کے اندر سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم میں سے کون کون ہیں جن پر حج لازم ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے عورتوں کے متعلق ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہماری عورتیں جن میں سے ایک اکثریت ہے جن پر حج لازم ہے، عورتوں کے پاس زیورات ہیں، زکوٰۃ کے معاملے کے اندر جو زیورات ہیں ان میں شریعت نے ایک لمٹ رکھی ہے، لیکن حج کے معاملے کے اندر زیورات کی کوئی لمٹ نہیں۔ زیورات حاجت اصلیہ نہیں ہے، یہ زینت ہے، یہ فقط خوبصورتی ہے، زیبائش ہے، اس کے ساتھ یوں نہیں کہ زندگی جڑی ہے، زیور ہوگا تو بندہ زندہ رہے گا، زیور نہیں ہوگا تو بندہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو دور حاضر کے اندر مثلاً ایک ہم آئیڈیا لگا لیتے ہیں، 70,000 روپیہ سونا اگر تولہ بنتا ہے، تو جس ماں بہن کے پاس دور حاضر کے اندر 8-10 تولے زیور ہے، اس پر حج لازم ہے، حج فرض ہے، کوئی دوسری صورت ہی نہیں۔
اور اس وقت ایک اندازے کے مطابق ہر تیسری عورت کے پاس زیورات اتنی تعداد کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور بے شمار مائیں بہنیں وہ زیوروں نے رکھا ہوتا ہے. ایک زمانہ گزر گیا زیورات پر انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، قربانی بنی تو قربانی نہیں دی. حج ان کی وجہ سے لازم آیا، یہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن مذہب کی طرف سے جو چیز لازم آ رہی ہے وہ نہیں ادا ہو رہا. لیکن عورت پر حج فرض ہو جاتا ہے، زیورات اس کے پاس ہیں یا نقدی اس کے پاس ہے، اتنی رقم اس کے پاس ہے، وہ جا سکتی ہے، صاحب استطاعت ہے، حج فرض ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں، جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی عورت تب تک حج کے لیے نہیں جا سکے گی. شریعت کی طرف سے حج اس پر سے ساقط رہے گا. سب سے پہلی شرط، عورت کے پاس زیورات ہیں، صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، تو وہ حج کے لیے تب جا سکے گی کہ اس کے ساتھ محرم بھی موجود ہے. بغیر محرم کے عورت حج کے لیے نہیں جا سکتی. دور حاضر کے اندر جو ٹریول ایجنسیوں والے ہیں یہ جوڑ دیتے ہیں غیر محرموں کے ساتھ، کسی کو بھائی بنا کے جوڑ دیا، کسی کو چچا بنا کے، ماموں بنا کر، چونکہ انہیں اپنے پیسوں سے غرض ہوتا ہے، انہیں حرام حلال سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے، جو مذہب کا مسئلہ ہے وہ مذہب ہی کا مسئلہ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز. کسی آستانے کا آپ نام لیں گے، کسی اور بڑے کا نام لیں گے، فلاں نے کہا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے، بالکل نہیں. عمرے کے لیے بے شمار مسلمان عورتیں ہمارے پاکستان سے تعلق رکھنے والی بغیر محرم کے سفر کرتی ہیں، اور پتہ ہے کتنی گناہگار ہوتی ہیں. جب ان کا قدم گھر سے باہر نکلتا ہے جب تک واپس نہیں پلٹتی، ہر قدم پر اللہ کی لعنت. اب یہ دیکھیے، خود محسوس کیجئے کہ حج فرض ہے، عمرہ سنت ہے. فرض کے لیے مذہب کیا کہتا ہے؟ حج اس پہ فرض ہو چکا ہے، اس کے پاس 12-20 تولے سونا تھا، حج فرض ہو گیا. لیکن جائے گی کب؟ جب محرم ہوگا. اگر ساری زندگی محرم کا انتظام نہیں ہو سکا، مثلا شوہر اس پہ حج لازم ہی نہیں ہے، بیٹا بھی کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے، بھائی بھی اس طرح نہیں ہے، باپ پر بھی لازم نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بھی محرم نہیں ہے جو اس کے ساتھ جائے حج کے لیے، تو ساری زندگی اس عورت سے حج فرض ہونے کے باوجود ساقط رہے گا. یہ مجرم نہیں ہے، یہ بالکل اللہ کے دربار کے اندر مجرم نہیں. کیوں؟ مذہب نے یہ شرط لگائی ہے. تو مجھے بتائیے، اگر مذہب حج فرض ہو جائے اور مذہب کہے بغیر محرم کے حج کے لیے نہیں جانا، تو پھر عمرہ تو فرض ہے ہی نہیں، عمرہ تو سنت ہے. اللہ کا گھر دیکھنا یہ تو سنت ہے، بغیر محرم کے وہاں کیسے جا سکے گی؟ اور عورتیں اس معاملے کے اندر بہت زیادہ ضدی واقعہ ہوئی ہیں. انہیں مسئلہ بتا دو، وہ ماننے کا نام نہیں لیتی. بارکیف مذہبی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور یہاں سے اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیے، ہمارا مذہب ایک نیک کام اور ایک اچھا کام. آج کتنا عظیم فریضہ ہے، کتنی بڑی فضیلتیں، کتنی رحمت معابیہ ہیں. محرم کا ساتھ نہیں ہے تو وہاں جانے سے مذہب منع کر رہا ہے. حج کا معاملہ، اللہ کا گھر دیکھنے کا معاملہ، مذہب نے کہا پوری زندگی فرض ہے، محرم کا ساتھ اہتمام نہیں ہے، ساقط رہے گا. کوئی پکڑ نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں. تو جب ان معاملات کے اندر مذہب کے اندر اتنی سختی ہے، تو دور حاضر کے اندر عورتوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے. میں نے اس موسم میں یہ بات نہیں کہی، اس لیے نہیں کہی کہ ہمارے لوگ ناراض بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور پتہ کیا کہیں گے، ہم پہ اٹیک کیا ہے. اب وہ موسم نہیں ہے، اب میں کھلے عام بات کر رہا ہوں. جسے یہ لگتا ہے کہ مجھ پہ اٹیک ہوا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اسی پہ اٹیک ہوا ہے. میلاد کے نام پر اس وقت ہماری ماؤں بہنوں نے یہ کیا ہے، یہ جو ساتھ ڈم 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 نعت کے، یہ کیا ہے؟ وہ عورت جس کی آواز میں بھی پردہ ہے، وہ غیر محرم تک نہیں جا سکتی. اور ایک میلاد کی خبر مجھے قریب کی ایک جگہ کی دی گئی کہ جناب ادھر عورت وہ جسے طبلہ بجا رہی ہے اور ساتھ پڑھ رہی ہے، یہ نعرہ لگا رہی ہے، اور دوسری طرف لڑکے کھڑے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں. یہ کیا مذہب ہے؟ ثواب لینا چاہتے ہیں، اجر لینا چاہتے ہیں. میلاد فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے. نماز پر پابندی لگا دی کہ عورت مسجد آ کے نماز نہ پڑھے. رسول اللہ کے دور میں پڑھا کرتی تھی. اور اب کیا حکم ہے؟ فرمایا گھر میں بھی سین میں نہیں، کمرے میں، اور کمرے میں بھی اس کمرے میں جو کونے والا کمرہ ہے، چھپ کر نماز. جو فرض ہے
اس کے متعلق تو مذہب اتنی قیدیں لگا رہا کہ چھپ کے کونے والے کمرے میں نماز ادا کرنی ہے. تو جناب علی جو فرض نہیں ہے وہاں فیشن کر کے، وہاں میک اپ کر کے، وہاں شریعت کی ہر خلاف ورزی کر کے کھلے عام جانا اور کہنا کہ ہم نے محبت کا حق ادا کیا ہے. جی نہیں، یہ محبت نہیں، بغاوت ہے. یہ محبت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت ہے. آج فرض ہے، مذہب نے پابندی لگا دی، وہاں نہیں جا سکتی، ساتھ بندہ نہیں. تو جو چیز فرض نہیں ہے، میں کہتا ہوں اگر میلاد کرنا ہے نا اس طریقے سے کرو اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے. یہ تبلوں شبلوں کی بالکل حاجت نہیں ہے. اور دور حاضر کے اندر جو نالائق لوگ ان بچیوں سے دلیل لیتے ہیں، ان بچیوں نے تبلا، اس کے اندر بے شمار علماء نے حقائق بیان کیے ہیں. اور یہ اگر آج پھر اجازت جنہوں نے تبلوں کی اجازت دی نا، یہ کام آگے چلا گیا ہے. اب تو پیچھے سے جناب ڈھول باج رہے ہیں، پیچھے گانے لگے ہوئے ہیں اور گویے آ کر وہ میلاد پڑھ رہے ہیں. یہ میلاد ہے کیا؟ حضرت حسان بن ثابت نے یوں رسول اللہ کی تعریف کی تھی؟ کیا صحابیات نے یوں رسول اللہ کی نعتیں پڑھی تھی؟ بارکیف لگے ہاتھوں میں نے ایک جملہ بول دیا، وہ کام کریں جس سے اللہ کا عذاب نہ آئے، اللہ کی رحمت نازل ہو. ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں نا، تو ثواب اجر رسول اللہ کی مخالفت میں نہیں ہے. محلے کے اندر جناب میلاد ہو رہا ہے تو سونڈ لگائے، سونڈ کا کام کیا بنتا ہے؟ اور اگر کثیر تعداد میں عورتیں ہیں تو سونڈ صرف اتنی آواز میں ہونا چاہیے جس کی آواز گھر کے اندر رہے. پورے محلے میں عورت کی آواز جا رہی، گھر والے خوش ہیں. یہ گزشتہ زمانوں کے اندر میں راولپنڈی ایک چیلم کی بزم کے اندر گیا تو وہاں ایک بندے نے چٹ، مجھے کیا پتا تھا وہی گھر والے. اب ذرا چٹ دے کر بندہ کو مسئلہ پوچھتا ہے، مسئلہ تو میں نے بتانا ہے. جی یہ بتائیں اصالہ ثواب کے لیے ابا جی فوت ہو گئے، سالانہ ختم پاک کے موقع پر عورتوں کی محفل کروائی گئی، ساؤنڈ لگا تھا، پورے محلے میں آواز جاتے رہی، باقاعدہ مووی بنی، پھر اسے اپلوڈ کیا گیا یوٹیوب کے اوپر. کیا یہ جائز ہے؟ تو میں کس دلیل کے تحت کہتا یہ جائز ہے؟ میں نے کہا مجھ سے یہ نہ پوچھو جائز ہے، مجھ سے یہ پوچھو کہ اس پر عذاب کتنا ہے، اس پر لعنت. ثواب لینا چاہتے ہو کہ ثواب کے اور طریقے نہیں؟ میں نے صرف لگے ہاتھوں احتیاط احتیاط احتیاط. واپس پلٹیے. ہماری ساری کامیابی اپنی سوچوں کے ذریعے مذہب نہ بنائیے، اپنی من مانی کی شریعت نہ بنائیے. ادھر چلیے جدھر آمنہ کے لال نے چلنے کا حکم عطا فرمایا. یوں اگر کھلے عام چھٹی آپ لیں گے اور جو من میں آئے گا کرتے چلے جائیں گے تو یہ معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. بس اتنا کیجئے اور اس طرح کیجئے جس طرح سونے مصطفیٰ نے کرنے کا حکم عطا فرمایا. یہ گھر کے اندر آپ جناب عورتیں، اگر میں تو کہتا ہوں یار ڈر ڈر کے یہ کام کرنا چاہیے. ایک اچھا کام بھی اور اس اچھے کام کے اندر خلاف ورزی شریعت کی، اور پھر کھلے عام، اور پھر اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرمائے. میں نے چلتے چلتے، اور پھر ماں بہن ان سے بھی یہ گزارش ہے، اگر آپ پر حج فرض ہے، مطلب یہ کہتا ہے بھائی محرم نہیں تو ساتھ نہیں جانا، تو پھر آپ عمرے پر اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ نے نام لیا فلاں استانے والے، کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ. استانے والے کیا نبی ہیں؟ ان پر کہیں وحی اترتی ہے؟ ان کے پاس کیا دین کوئی اور ہے؟ رسول اللہ کی بتائی شریعت، پیر ہو، مرید ہو، آستانہ ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، تمام لوگوں کے لیے برابر ہے. کسی کے لیے کوئی شریعت کے اندر گنجائش نہیں، ایک بال برابر بھی. جب مذہب نے پابندی لگائی، اب قیامت تک پابندی. یہ دیکھیے، میاں بیوی دونوں تیار تھے آج کے لیے، آج کا فارم انہوں نے جمع کروا دیا، سرکاری طور پر نام نکل آیا. ہوا کیا؟ آج پہ ذرا ابھی تو نہیں جانا، آج پہ تو حج کے دنوں میں جانا ہے. ابھی تو رجب، پھر شعبان، پھر رمضان، رمضان کے بعد شوال، پھر جا کر حج لوگ جانا شروع ہوں گے. اچھا دونوں نے کاغذ جمع کروائے، کیا ہوا؟ شور فوت ہو گیا. بیوی کاغذ جمع کروا چکی ہے، ویزا لگ چکا ہے، جانے کی ساری تیاری ہو چکی ہے. اب مذہب کا ایک اور آرڈر آ گیا، اس کے ساتھ محرم کا انتظام بھی ہے، بھائی بھی جا رہا ہے. مذہب کہتا ہے اب اس نے نہیں جانا. کیوں؟ اب اس نے گھر میں رہنا ہے 4 مہینے 10 دن اس نے عدت کے گھر میں گزارنے. پیسے واپس پلٹا لے. اس سے اللہ نے ساکت کر دیا ہے یہ عدت کا معاملہ. میں نے یہ جان بوجھ کر مسئلہ بیان کیا.
حج اتنا عظیم فریضہ، عدت کا حکم، ہمارے ہاں اس پر بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ عورت ٹیچر ہے تو چھوٹے موٹے بہانے کر کے میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ جناب عدت کے دنوں کے اندر ٹیچنگ پہ جا رہی ہے۔ بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت عقل مندی اور دانش مندی کی، ہم نے اپنے من کا مسئلہ لے لیا، لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ انہوں نے آگ خریدی ہے۔ مذہب کا حکم کیا ہے؟ شوہر فوت ہو جائے، عورت 4 مہینے 10 دن گھر کے اندر گزارے گی عدت، اور اگر شوہر فوت ہونے پر عدت کے دوران حج کے لیے سے منع کیا گیا، مجھے بتائیں کیا تیسرے محلے کے اندر سے فوتگی پر جانے کی اجازت ہے؟ وہ اس کی برادری کا بھی نہیں ہے، وہ اس کا سگا رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ یہ کہتی ہے نہیں، اس نے ماننا نہیں ہے نا، اس نے ماننا نہیں، اس نے اپنی من مانی کی، جو اس کے دل کے اندر ہے اس نے وہ کام کرنا ہے۔ تو عدت کا معاملہ یہ بھی بڑا سخت ہے، اور قرآن کا باقاعدہ حکم ہے عورت نے 4 مہینے 10 دن گھر کی 4 دیواری کے اندر گزارنے، یہ باقاعدہ واجب حکم ہے۔ اور اگر حج پہ جا رہے تھے تو یہ معاملہ ہو گیا، تو حج پر اللہ کی طرف سے پابندی نہیں جا سکتی، گھر کے اندر یہ معاملہ کرنا ہے۔ اچھا، میں نے کچھ شرائط آپ کے سامنے عرض کی کہ عورت پر حج فرض ہے لیکن محرم ساتھ نہیں ہوگا تو عورت جا سکے گی جب تک محرم کا انتظام نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر عورت صاحب مال ہے، کوئی محرم میں سے ایسا ہے، بھائی ہے، وہ خود تو نہیں جا سکتا، یہ کہتی ہے میں تیرا خرچہ بھی برداشت کروں گی، جائے، ٹھیک ہے، بھائی بھی چلا جائے، یہ بھی چلی جائے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر محرم کا اہتمام نہیں ہوتا، کوئی بھی محرم ایسا نہیں ہے جو صاحب ثروت ہو، تو عورت سے اس وقت تک حج کیا رہے گا؟ ساکت رہے گا۔ اور میں ایک مرتبہ پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ بات کہیں اور نکل گئی، کہ چیک کیجئے بیوی، ماں، بہن، بیٹی، گھر میں سے کون کون ہیں جن پہ حج لازم اور فرض ہو رہا ہے، چیک کریں۔ اور پھر کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اس سال نہیں تو اگلے، اس سے اگلے، کوئی محرم جا رہا ہے، اس کے ساتھ بھیج کر ان کے سر سے اس فرض کو اتاریے۔ اگر کوئی محرم جا رہا ہے، اہتمام ہو گیا ہے، فرض ہے اور اہتمام بھی ہے، محرم جا رہا تھا۔ اور پھر اس پر ایک بات اور بھی ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، بعض مردوں پر حج فرض ہوتا ہے، لیکن وہ پتہ ہے کیا قید لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تب جاؤں گا جب میری بیوی میرے ساتھ جائے گی۔ اب ظاہر وہ اکیلے تو نہیں جا سکتی، اب دونوں کا خرچہ ساری زندگی اکٹھا نہ ہو۔ مرد پر فرض ہے، یہ ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، بیوی کے پیسے اکٹھے ہوں تو پھر جائے۔ مذہب نے کہا ایسا نہیں، جس پر فرض ہے اسے جانا پڑے گا۔ یہاں پچھلی دفعہ جمعہ کے بعد ایک بزرگوں نے پوچھا تھا کہ میرے بیٹے کما کر مجھے دیتے ہیں، تو کیا میں حج کروں گا یا میرے بیٹے حج کریں گے؟ تو یہ فیصلہ آپ پر ہے، آپ یہ متعین کر لیں کہ ان پیسوں کا مالک کون ہے۔ اگر تو بیٹوں نے آپ کو پیسے امانتاً دیے ہیں، ابا جی اپنے پاس رکھیں، مالک ہم ہیں، تو پھر حج بیٹوں پر لازم ہوگا۔ اور اگر بیٹوں نے یہ پیسے کلی طور پر آپ کو دے دیے، ابا جی یہ آپ کے ہیں، آپ جو آپ کا دل کرتا ہے ان پیسوں کے ساتھ کریں، آپ مالک بن گئے، تو اب حج آپ پر ہے۔ جو اتنی رقم کا مالک ہو گیا جس کی وجہ سے وہ حج کے لیے جا سکتا ہے، تو اس پر حج کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا اور لازم ہو گیا۔ حج کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے بالغ ہونا۔ نابالغ بچے پر حج فرض نہیں، اور اگر کوئی نابالغ حج کر کے آیا ہے، چلے جاتے ہیں 9 سال کے 8 سال کے بچے چلے جاتے ہیں، اور یہ معاملہ بڑا عام ہے، باپ کو خبر ہونی چاہیے کہ بیٹا کب بالغ ہو رہا ہے، اور ماں کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ بیٹی کب بالغ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ بلوغت کے بعد ان کا رجسٹرڈ کھلنا ہے، ابھی تک کوئی حساب کتاب نہیں، بلوغت کے بعد ان کا رجسٹرڈ کھلنا ہے۔ اب باپ کو خبر ہو بچہ بالغ ہو گیا، اب نماز قضا نہ ہو۔ پہلے اگر کوئی چھوٹ ہو جاتی تھی، معاملہ ہو جاتا تو کوئی بات نہیں، لیکن اب باقاعدہ لکھا جانا ہے، اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ بالغ ہو گیا، اب روزہ فرض ہو گیا، روزہ چھوڑ سکتا نہیں۔ اسی طرح بالغ ہو گیا، صاحب مال تھا، حج بھی لازم ہو گیا، صاحب مال تھا، زکوٰۃ بھی لازم ہوگی، چونکہ سارے کے سارے مذہب کے احکام
وہ بلوغت کے ساتھ۔ اسی طرح اگر کسی نے نابالغی کے اندر حج کیا تو اس کا حج نفل ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب وہ بالغ ہوگا، اگر وہ صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت ہے، ساری شرائط پائی جاتی ہیں، تو اسے حج دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ میں نے بارہا آپ کو کہا کہ جو جمعے کی نشست ہوتی ہے بہت مختصر ہوتی ہے، یہ فقط جاگ لگانا ہے، یہ فقط آپ کے دل پر دستک دینا ہے۔ آپ کے موبائل کے اندر ایک عالم کا فون ہر وقت سیو رہنا چاہیے، اور روزمرہ زندگی کے اندر مذہب کے معاملے میں جتنی ضروریات پیش آنی چاہیے ان کی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ پوچھنے سے آتا ہے، مذہب کے اندر کوئی شرم آیا، اور پھر میری طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں کہ میں کہوں گا جی آپ نے کیوں پوچھا ہے۔ آپ رات 12 بجے بھی فون کر کے پوچھیں گے، 2 بجے بھی فون کر کے پوچھیں گے، کوئی بھی مذہبی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ میں جتنی رہنمائی ہو سکی اس سلسلے کے اندر آپ کو رہنمائی کروں گا۔ خود نہیں سمجھ چل رہی کہ مجھ پر حج لازم ہے کہ نہیں، وہ سارے ساساجات مجھے بتائیں، میں بتا دوں گا آپ کو کہ حج لازم ہے یا حج لازم نہیں ہے۔ میں صرف 2 شرطیں بیان کر سکا۔ حج لازم ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں، 2 بیان ہوئی، 6 رہتی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی نشست کے اندر ہم انہیں بھی سماعت کریں گے۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں جن پر حج لازم ہے اللہ وہاں پہنچنے کے اسباب پیدا فرمائے، اور جو سنا ہے اللہ عمل کی سعادت عطا فرمائے۔